بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، مذاہب اور عقل انسانی جو شو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم میچ کرتے ہیں، میپ کرتے ہیں ان معلومات کو جو حاصل ہوئی ہیں ہمیں ہمارے مذاہب سے، کمپیئر کرتے ہیں ان معلومات کو اس انفارمیشن سے جو انسان نے اپنی برسہ برس کی جستجو سے اور تحقیق سے حاصل کی ہے. ناظرین، اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے پانی کے حوالے سے ڈسکشن شروع کیا اور اس پرٹیکولر پروگرام میں ہم نے پانی کو کلچرز میں جس طرح سے دیکھا جاتا ہے، مذاہب میں جس طرح سے دیکھا جاتا ہے، اور آج کی ماڈرن سائنس ہمیں پانی کے حوالے سے جو ڈیٹا دے رہی ہے اس کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج آپ کے سامنے پیش کیا. ناظرین، پانی کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم ایک حیرت انگیز ریسرچ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس ریسرچ کی روشنی میں ہم پانی کے کچھ چھپے ہوئے ایسے رازوں کو ڈسکور کریں گے کہ جن کو مذاہب کی روشنی میں ہم برسہ برس سے ہر مذہب میں کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی وے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن شاید آج کے پروگرام کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ جب ہم کسی مریض کو قرآن کی کوئی صورت دم کر کے کسی پانی کے اوپر وہ پانی پلاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ وہ مریض شفایاب ہو جاتا ہے اس پرٹیکولر صورت کو پانی پہ پڑھنے سے، تو کیا اس بات کی کوئی سائنٹیفک لاجک موجود ہے؟ یہ اس پروگرام میں ہم آج انشاءاللہ ڈسکور کریں گے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز شرکائے گفتگو موجود ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ سعید الظفر صدیقی صاحب، ماسٹرز ہیں کیمسٹری میں، 4 کتابوں کے مصنف ہیں، اور ریلیجنز اور سائنس کے معاملات کو آپس میں میپ کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں. تشریف رکھتی ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر ساجدہ سلیم صاحبہ. آپ ماسٹرز ہیں رورل ڈیولپمنٹ میں، پلاننگ مینجمنٹ میں، زوالوجی میں، اور انسپیکٹر آف کالجز بھی ہیں، اور مذہب اور سائنس کے حوالے سے تحقیق میں مصروف رہتی ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ فہد علی رضا صاحب، ماسٹرز ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن میں اور کوالیفائڈ ہیں فلاسفی میں فرام آکسفورڈ یونیورسٹی. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز کرسچن اسکالر ریورنڈ کرسٹوفر ہاک صاحب. آپ ٹیچر ہیں سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج میں، اینڈ دس از این انسٹیٹیوٹ فار دا ٹریننگ آف پاسٹرز. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ منہاج فاروقی صاحب، ممتاز ایڈوکیٹ ہیں اور مذہب اور سائنس کے معاملات کو ان کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں. آئی ویلکم آل آف یو ٹو مائی شو. ناظرین، ایک ریسرچ پچھلی دہائی میں ہوئی، اور اس ریسرچ کو کرنے والے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر مسارو ایموٹو، جاپنیز، اور انہوں نے ایک حیرت انگیز ریسرچ کی، اور پھر اس ریسرچ کے نتیجے میں انہوں نے ایک کتاب پبلش کی جس کا نام تھا میسیجز فرام واٹر. اس کتاب میں جو کچھ بتایا گیا وہ اتنا حیرت انگیز تھا کہ وہ دنیا میں بے حد مقبول ہوا، اور سائنٹسٹ نے بھی اس ریسرچ کے اندر اپنا حصہ ڈالا، اور اس کے بعد یہ ریسرچ آتھینٹیکیٹڈ ہو گئی، اور پتہ چل گیا کہ جو کچھ ڈاکٹر ایموٹو نے اپنی اس ریسرچ میں ڈسکور کیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ وہ ریسرچ ہمیں کچھ اتنے حیرت انگیز کلوز دیتی ہے ان چیزوں کے حوالے سے کہ جن کو مذاہب پانی کے حوالے سے ہمیں آج تک بتاتے رہے ہیں. ایک کلپ آپ کو دکھائیں گے ٹو سٹارٹ وتھ، اور اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ ایکچولی اس ریسرچ میں ڈاکٹر ایموٹو نے کیا کیا. کلپ دیکھیے. ناظرین، ڈاکٹر ایموٹو نے پانی کے مختلف سیمپلز جمع کیے، اور ان پانی کے سیمپلز پر انہوں نے میوزک کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، لکھے ہوئے الفاظ کے ذریعے، بولنے والے الفاظ کے ذریعے ایک ریسرچ شروع کی. مثال کے طور پہ انہوں نے پانی کے پہلے سیمپل پر LOVE لو لکھا اور اس کے سامنے لو کے الفاظ بولے، اور اس کے بعد انہوں نے تھینک یو بولا. اور یہ جو تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ پانی کے وہ کرسٹلائن سٹرکچر ہے کہ جو ان الفاظ کو بولنے کے بعد پانی کے اندر ظاہر ہو گیا. لو اینڈ اپریسیشن بولا گیا تو آپ کے سامنے یہ خوبصورت تصویریں، لگ رہا ہے کہ کوئی جیولری ہے. ہیپینس جب پانی کے سامنے بولا گیا تو پانی کے کرسٹلز نے یہ صورت اختیار کر لی. جب پانی کو سچ کا لفظ بولا گیا تو پانی کے کرسٹلز اس صورت میں ظاہر ہوئے.
ناظرین ایک جھیل سے پانی لیا گیا اور یہ وہ پانی ہے اور یہ اس کا سٹرکچر ہے کہ جب اس پہ دعا نہیں پڑی گئی تھی تو یہ سٹرکچر اس انداز میں ظاہر ہوا. اسی طرح فیوجیوارا ڈیم جاپان میں اس سے پانی لیا گیا, یہ اس کا سٹرکچر ہے, کرسٹلائن سٹرکچر جو ایم آر آئی کی ٹیکنیک سے لیا گیا. پھر ایک پانی کے سامنے مدر ٹیریسا کے الفاظ بولے گئے اور یہ خوبصورت سٹرکچر اس پانی کے کرسٹلز کے اندر بن گیا. پھر ایک نیگیٹو لفظ بولا گیا, یو میک می سک آئی ول کل یو, آپ کو مار دیا جائے گا, اور پانی نے یہ خوفناک صورت اس کے کرسٹلز نے اختیار کر لی. پانی کے سامنے جب روح یعنی سول کا لفظ بولا گیا تو حیرت انگیز طور پر یہ کرسٹلائن سٹرکچر پانی کا ظاہر ہوا. جب پانی کے سامنے ایڈولف ہٹلر بولا گیا تو ہٹلر کے لفظ کا ریئیکشن پانی نے اس طرح سے دیا. جب پانی کے سامنے شکر گزاری کے الفاظ بولے گئے تو پانی کے کرسٹلائن سٹرکچر اس صورت میں ظاہر ہوا. کچھ مقدس پانیوں کے حوالے سے بھی سیمپلز لیے گئے اور مقدس پانی جو ہر ریلیجن کے حوالے سے مقدس ہیں ان کے کرسٹلائن سٹرکچرز کو بھی لیا گیا. جب پانی کے سامنے امن کا لفظ بولا گیا تو حیرت انگیز طور پر یہ سٹرکچر ہے جو پانی کے کرسٹلز نے اختیار کر لیا. پانی کے سامنے جب بیتھوون کی ایک سمفنی بجائی گئی تو یہ سٹرکچر پانی کا ہو گیا. اور ان تمام سٹرکچرز کے اندر جو ان کی سیمیٹری ہے, جو ان کی خوبصورتی ہے, وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے, لگ رہا ہے کہ یہ جولری ہے. ناظرین جب شیطان کا لفظ, ڈیمن کا لفظ پانی کے سامنے بولا گیا تو یہ خوفناک صورت پانی نے اختیار کر لی. پانی کو جب ایک بچے کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ بچہ اپنی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا تو ایک اور خوبصورت شکل ظاہر ہوئی. جب پانی کے سامنے غصے کا لفظ بولا گیا تو لگ رہا ہے کہ پانی کو غصہ آ گیا. ناظرین غور طلب بات یہ ہے کہ اگر صرف خیالات اور الفاظ پانی کے کرسٹلائن سٹرکچرز میں یہ تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں تو پھر ذرا غور کیجئے کہ ہمارے جسم میں 60% سے زیادہ پانی موجود ہے. ہم ڈسکشن میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور کچھ کلپس بھی آپ کو اور دکھائیں گے اسی حوالے سے کہ وہ پانی جس کو ہم حقیر جان کر صرف پینے نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں, دراصل وہ پانی قوت سماعت بھی رکھتا ہے, یادداشت بھی رکھتا ہے, اور اس کے سامنے کہے گئے الفاظ, اس پر لکھ کر لگائے گئے الفاظ اس پانی کے ایٹامک سٹرکچر پہ, اس کے کرسٹلائن سٹرکچر پہ, اس کی بنیادی ساخت پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور یہ ہم صرف کہہ نہیں رہے ہیں بلکہ اس ریسرچ کے ذریعے اور ان تصاویر کے ذریعے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, اب سائنس اس بات کو ثابت بھی کر رہی ہے. ڈسکشن کو جاری رکھیں گے اور ان خصوصیات کو تفصیلی طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ایک وقفہ ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج کی اپنی ڈسکشن میں پانی کے حوالے سے اپنے اس دوسرے پروگرام میں ایک حیرت انگیز ریسرچ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے مضمرات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین جو کلپ آپ نے بریک سے پہلے دیکھی ڈاکٹر ایموٹو کی, جس طرح ہم نے آپ کو بتایا یہ ریسرچ ہے, اور جو تصویریں آپ نے اس میں دیکھی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے دوں بیفور وی اسٹارٹ اور کوشچن اینڈ آنسر سیشن. یہ جو ریسرچ کی گئی اس میں ڈاکٹر ایموٹو نے پانی کے مختلف سیمپلز, فریش واٹر کے سیمپلز لیے اور ان سیمپلز کو ایم آر آئی کی ٹیکنیک کے ذریعے, میگنیٹک ریزوننس امیجنگ, اور اگر ایم آر آئی کا لفظ سے شاید آپ کی کوئی فیملیئرٹی ہو, جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور ذہنی طور پہ اسے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو نارملی ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی, یہ دو ٹیسٹ ہیں جو, یا ان میں سے کوئی ایک ٹیسٹ ہے جو اس کا کرایا جاتا ہے. تو یہ وہی ایم آر آئی ہے لیکن یہ اس کی ایک اور فارم ہے جو اس ریسرچ میں استعمال کی گئی, اور پانی کے کرسٹلز کا ایم آر آئی کیا گیا, اور کچھ جگہوں پر پانی وہ لیا گیا جو کسی ڈیم سے تھا یا کسی جھیل سے تھا, اور اس پانی کا ایم آر آئی پہلے کیا گیا, اس سے خاص اس کا کرسٹلائن سٹرکچر سامنے آیا, پھر اس پانی کے سامنے
مختلف اچھے الفاظ کہے گئے، جیسے لو کہا گیا، اپریسیشن کہا گیا، گریٹیٹیوڈ کہا گیا، اور کچھ برے الفاظ کہے گئے کہ جن طرح آپ نے دیکھا کہ ایڈولف ہٹلر کہا گیا، یا یو میک می سک آئی ول کل یو کہا گیا، یا اینگر کہا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح پانی کے کرسٹلز پر ان اچھے اور برے الفاظ کا اور دعائیہ کلمات کا اثر ہوا. سعید الظفر صدیقی صاحب، انسانی جسم کا ایک بڑا حصہ 60 سے 70% پانی پر مشتمل ہے، تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ جب کسی انسان کے سامنے اچھے یا برے الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس کے اندر کا پانی بھی ان اثرات کو قبول کرتا ہے. کچھ فرمائیے اس حوالے سے. جی، اب یہ ڈاکٹر ایموٹو کا جو ورک ہے یہ تو صاف ظاہر کر رہا ہے کہ پانی اپنے اوپر جو کچھ بھی الفاظ کہے جا رہے ہیں اس کا امپریشن لے رہا ہے. اچھا، یہ کسی زبان کا پابند نہیں ہے کہ آپ انگریزی زبان بولیں، اردو زبان بولیں یا عربی زبان بولیں. پانی تمام زبانوں کو سمجھتا ہے. اور مجھے آگے بڑھ کر کہنے دیجئے کہ پانی نہ صرف سنتا ہے بلکہ پانی سنی ہوئی بات کو ریکارڈ بھی کرتا چلا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس ابھی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. ٹیپ ریکارڈر میں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک امپریشن کو وائس کے ذریعے اس کے اوپر لے لیتے ہیں اور پھر اس کو ریورس کرتے ہیں تو ہمیں وائس مل جاتی ہے. اب وہ ٹیکنالوجی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس پانی پر آئے ہوئے تمام امپریشنز کو دوبارہ اس ساؤنڈ کے اندر لا سکتے ہیں. ہمارے پاس تو یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن اس کائنات کے خالق کے پاس موجود ہے. یقیناً. اچھا، ہمیں محتاط رہنا چاہیے پانی کے سامنے کچھ کہتے ہوئے اور کوئی حرکت کرتے ہوئے، اور وہ پانی ہمارے پورے جسم کے اندر موجود ہے. اچھا، کیا صرف پانی کے سامنے؟ اس کا مطلب دوسرے انسان کے سامنے؟ جی، ہمارے اپنے سامنے، ہمارے اپنے جسم کے اندر پانی موجود ہے. بہت اچھا اینگل ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے یہ ہاتھ ریکارڈ کر رہے ہیں ہماری تمام آوازوں کو، ہمارے پیر ریکارڈ کر رہے ہیں تمام آوازوں کو، ہمارا ذہن ریکارڈ کر رہا ہے تمام آوازوں کو. اور جس وقت ضرورت محسوس ہوگی اس کائنات کا خالق ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے، ہمارا دماغ گواہی دے گا، اور یہ تمام کے تمام بولیں گے. اور اس کا تھوڑا سا کلو ڈاکٹر ایموٹو کے ورک سے یہ تو روز قیامت کا احوال ہو گیا ریورنڈ صاحب. جی، یہ گواہی کا معاملہ تو کرسچینٹی پہ بھی ملتا ہے. ہاں جی، بالکل اسی سے. لیکن اس سے پہلے میں ظفر صاحب کی بات کے ساتھ کروں گا. ڈیوڈ سریڈا ایک نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہے. وہ اس پر جب ریسرچ کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک تھیوری پریزنٹ یہ کی ہے. ظفر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ پانی جو ہے اس کے اندر میموری اور کانشیسنیس ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. یعنی اس میں یادداشت اور شعور دونوں چیزیں موجود ہیں. اسی وجہ سے پانی کے اوپر جو کچھ لکھا لگایا جا رہا ہے وہ اس کو اس امپریشن کو لے کر اس کے کرسٹلائن سٹرکچر میں تبدیلی آ رہی ہے. اور دوسری بات جو ظفر صاحب کر رہے تھے کہ پانی اگر میموری رکھتا ہے تو یہ جو سریڈا ہے ان کی ریسرچ یہ ہے کہ اگر ہم نے کبھی یونیورس میں بہت لمبے طویل ڈسٹنس تک بات چیت کرنی ہوئی، پیغام پہنچانا ہوا، تو پانی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ ویلز ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں، واسطہ جو ہے وہ اس کا پانی ہے. اس کا جو دوسرا اینگل میں رکھنا چاہوں گا مذہب کے حوالے سے سائنس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ پانی کے اوپر جب کچھ لکھا گیا، ایموٹو کے ریسرچ میں انہوں نے جاپنیز میں لکھا، انگریزی میں لکھا، جس زبان میں لکھا، پانی کون سی زبان سمجھتا ہے، پانی کو زبان کون سی سمجھ میں آ رہی ہے. ظفر صاحب نے بتایا کہ پانی ہر زبان سمجھ رہا ہے. پانی کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جس بھی زبان میں بات کریں پانی اس کو سمجھ رہا ہے. بائبل مقدس میں ہمیں پیدائش کی کتاب پہلی جو بک آف جینیسس ہے اس کے 11ویں باب میں ذکر ملتا ہے بابل کے برج کا، اور لکھا ہے کہ اس سے پہلے ایک بولی بولی جاتی تھی پوری دنیا میں، پوری زمین پر ایک بولی جو ہے وہ بولی جاتی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ پانی وہ بولی سمجھ رہا ہے جو کہ پوری دنیا میں خالق نے ایک بولی جو ہے وہ بنائی تھی، یونیورسل لینگویج جو ہے. پانی اس زبان کو جو ہے وہ سمجھ رہا ہے، اور اس کا کلو جو ہے یا پروف جو ہے وہ پانی ہمیں دے سکتا ہے اگر یہ ریسرچ اسی طرح چلتی رہی، ثابت ہوتی ہے. تو بڑی اہم بات ہے، اور اٹس اے ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن ایز ویل آئی وڈ سے، کیونکہ ظاہر ہے، اور ظاہر ہے کہ آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ عقل انسانی کے جو انڈیورز ہیں ان کو ہم اپلائی کریں. پروفیسر صاف پانی میں یہ حص موجود ہے، اثر پذیری صاف پانی میں موجود ہے. پولیوٹیڈ کے اندر یعنی کہ کسی کی ٹربٹ ہو جانا یا اس کا گدلا پن جو ہے وہ اس کی اثر پذیری کو ضائع کر دیتا ہے. میں اس بات کو اس طرح سے بھی کہوں گی کہ اور پانی واسطہ ہے، میڈیم ہوا کسی بھی چیز کو. آپ یہ کہتے ہیں نا آیات شفا، جب ہم ایز اے مسلم کہتے ہیں تو کسی کے سر میں درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، یا کوئی